ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے احکم الحاکمین کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور معزز ذات گرامی کے اوپر میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہونے والی ہے اور یہ مہینہ بڑی ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، بہت زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہمیں
کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں صرف علم کا ہونا نہیں بلکہ ان پر عمل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، آپ اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ رمضان المبارک ہو یا اور بڑی بڑی عبادات ہو، اللہ پاک نے فرض ہی اس لیے کی ہے تاکہ انسان متقی بن جائے، اس میں تقوی آ جائے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، کہ آپ اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپ اس کے معاملات کو درست کرنا، بہتر کرنا، یہ تقوی ہے۔ میرے دین بھائیو یاد رکھیے گا، آپس کے معاملات کو بہتر کرنا، ناراضگیاں ہیں تو ان کو ختم کرنا، یہ تقوی ہے۔ آپس میں اگر لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے، کوئی آپ سے خفا ہو گیا ہے، تو اس معاملے کو درست کر لینا، یہ تقوی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا۔ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، جو نیکی ہے یہ اخلاق کا اچھا ہونا، نیکی جو ہے یہ اخلاق کا اچھا ہونا ہے۔ جس بندے کے معاملات ٹھیک ہیں اس کا اخلاق ٹھیک ہے، جس کا اخلاق ٹھیک ہے اس کی نیکی قبول ہے۔ جس کے معاملات ہی ٹھیک نہیں ہے بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، جس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اس کا اخلاق اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے اس کے پاس نیکی نہیں ہے، وہ نیکی کر ہی نہیں سکتا، نیکی کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا الا اخبرکم، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو خبردار نہ کروں، کیا میں تم کو آگاہ نہ کروں، کیا میں تم کو متنبہ نہ کروں بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، تین چیزوں کا نبی اسلام نے تذکرہ کیا ہے۔ میرے دین بھائیو رمضان المبارک کے اندر سب سے جو بڑے کام ہیں وہ تین ہیں، روزہ رکھنا اور قیام اللیل، تراویح اور صدقہ کرنا۔ قیام اللیل کرنا، قرآن مجید کی قرات کرنا، صدقہ خیرات کرنا، روزہ رکھنا۔ رمضان کے اندر سب سے جو بڑے کام کیے جاتے ہیں یہ تین کام ہیں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ، کہ میں آپ کو بتلا نہ دوں، خبردار نہ کر دوں کہ رمضان سے، نماز سے، صدقے سے زیادہ درجے کے اعتبار سے افضل عمل کون سا ہے؟ میرے عزیز بھائیو نیکیاں تو ہم بڑی کرتے ہیں، کوشش بڑی کرتے ہیں، رمضان کی تیاری بڑی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ درجے کے اندر اس سے بڑا عمل کون سا ہے؟ فرمایا صلاح ذات البین، کسی کا میل جول کروا دیا کرو، لڑائی جھگڑے کو ختم کر لیا کرو، اپنے غصے کو پی جایا کرو، صلح سلوک کر لیا کرو۔ یہ درجے کے اعتبار سے روزے سے بڑا ہے، یہ درجے کے اعتبار سے رمضان سے بڑا ہے، یہ درجے کے اعتبار سے قیام سے بڑا ہے۔ میرے عزیز بھائیو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِكَ، آپ نے کہا کہ جو بندہ آپس کے معاملات کو ٹھیک نہیں نہ کرتا، جو بندہ رشتہ داری کو قائم نہیں کرتا، جو بندہ اپنے غصے کو ختم نہیں کرتا، جو بندہ بھائیوں سے بولتا ہی نہیں ہے، کسی سے غلطی ہو گئی ہے سلام لینی چھوڑ دی ہے، اس کی طرف منہ کرنا چھوڑ دی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ، یہ جو آپس کے معاملات کی خرابی ہے، یہ جو پھوٹ ہے، آپ نے فرمایا ہی الحالکہ، یہ ہلاک کرنے والے ہیں، یہ موڑ کر رکھ دینے والی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی اور وضاحت کی، فرمایا ہی الحالکہ لا اقول تہلک الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک ایسا استرا ہے جو سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، آپ نے فرمایا ولیکن تہلک الدین، کسی سے میل جول نہ کرنا، صلح نہ کرنا، غصے کو نہ چھوڑنا،
یہ ایک ایسا اسطرہ ہے جو انسان کے نامہ اعمال کو بالکل ختم کر دیتا ہے، سرے سے ختم کر دیتا ہے. جس کی انا نہیں جاتی، جس کا غرور نہیں ٹوٹتا، جس کا تکبر نہیں ختم ہوتا، جو سلوں پہ اترتا ہی نہیں ہے، جو جھکتا ہی نہیں ہے، اپنے اندر عاجزی پیدا نہیں کرتا، اپنے بھائی سے سلام نہیں لیتا، اس کی خیریت دریافت نہیں کرتا. فرمایا ہی الحالکہ تہلک الدین، یہ ایسی ہلاکت ہے جیسے اسطرے کو سر پر پھیرا جائے تو کوئی بال نہیں رہتا. یہ ایسی ہلاکت ہے، یہ ایسا اسطرہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال کو بالکل خالی کر دیتا ہے، زیرو کر دیتا ہے، صفر کر دیتا ہے. میرے عزیز بھائیوں سوچیں تو صحیح، رمضان پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سارے نیکی کے کام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ معاف کر دینا، یا اللہ قبول کر لینا، مگر جو اصل جڑ ہے اس کو ہم نے کبھی ختم ہی نہیں کیا. سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور مغفرت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، بخشش کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی. اللہ پاک نے متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگ دستی میں خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ آ جاتا ہے اس کو پی جاتے ہیں، غصے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو ختم کر دیتے ہیں. والعافین عن الناس، ایک غلطی ہوئی ہے صدیوں سے بلانا چھوڑ دیے، ایک غلطی ہوئی ہے بات کرنی چھوڑ دیے، اچھے چہرے سے ملنا چھوڑ دیے، کسی کے گھر میں آنا چھوڑ دیے، اتنی ناراضگی. فرمایا اللہ کسے پسند کرتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، معاملات ہوتے رہتے، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتا ہے. والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کو یہ بندہ پسند ہے، یہ بندہ متقی ہے، یہ بندہ جنت کی تیاری کرنے والا ہے، اس بندے کو معافی بھی مل جائے گی. میرے عزیز بھائیو ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی کی غلطی دیکھتے ہیں اسے بلانا چھوڑ دیتے ہیں اور کسی مجلس کے اندر نہیں بیٹھتے. کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہ مجھ سے اگر کوئی اس طرح کی بات کر دے گا مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، کوئی یہ غلط بات کرے گا مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، مجھے کوئی تانا دے دے گا مجھے برداشت نہیں ہوگا. نبی الاسلام فرماتے ہیں بہتر کون ہے؟ مجلس چھوڑنے والا، اپنے بھائیوں سے قطع تلقی کرنے والا، الگ رہنے والا، اپنے گھر میں رہنے والا، بہتر کون ہے؟ نبی الاسلام فرماتے ہیں المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مومن بندہ بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے اور ان کی تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے. باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، صبر کر لیتا ہے انسان. المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، کوئی تکلیف آپ پہنچی ہے اس پہ وہ صبر کرتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ بہتر ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ میرے ساتھ جو اچھا چلتا ہے میں اس کے ساتھ اچھا چلتا ہوں، جو میرے ساتھ بلائی کرتا ہے میں اس کے ساتھ بلائی کرتا ہوں. یہ کس طرح کی بلائی ہے؟ یہ کس طرح کا معیار ہے؟ کس طرح کی یہ کسوٹی ہے؟ کس طرح کا یہ پیمانہ ہے؟ آپ کے ساتھ جو اچھا چلے آپ اس کے ساتھ اچھا چلے. یہ تو انسان کے مطلبی ہونے کی علامت ہے. بلا تو دوسرے کا جس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی، آپ کا نظریہ اس نے اچھا کیا تو میں نے اچھا کیا. آپ تو مطلب پرست ہیں، آپ تو خود غرض انسان ہیں. میرے عزیز بھائیو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالیں دے دے کر صحابہ کرام کو مثالیں دے دے کر سمجھا دیا. سنن نبی داؤد میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میرے صحابہ میں ضمانت دیتا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں. اور کس چیز کی ضمانت دیتا ہوں؟ جنت کے درمیان میں ایک گھر کی، ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. کس کے لیے ضمانت دیتا ہوں؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جس نے حق پر ہونے کے باوجود، پتہ ہے میرے اوپر الزام لگا ہے، پتہ ہے میری بے عزتی کی گئی ہے، پتہ ہے میرے اوپر تہمت لگی ہے، پتہ ہے پوری مجلس کے اندر مجھے گندا کر دیا گیا، ساری باتوں کا علم ہونے کے باوجود میرے اوپر جھوٹ بولا گیا، میرا مال ہڑپ کر لیا گیا، مجھے جھوٹا کر دیا گیا، ساری باتوں کا علم رکھنے کے باوجود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا، چلو کوئی بات نہیں میں نے معاف کر دیا. آج ہم معاف کر سکتے ہیں؟ آج ہم معاف کر سکتے ہیں کسی کو؟ کوئی اونچی آواز میں بات کر دے ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتی. تم نے میرے ساتھ اس انداز میں بات کیوں کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، صحابی کہتے ہیں آپ کے گلے مبارک میں داری دار چادر تھی. ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، ایک بدو آیا پیچھے سے.
اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر بل ڈال کر اتنی زور سے کھینچا ہے. انس رضی اللہ عنہ خادم ساتھ تھے, کہتے ہیں قریب تھا کہ نبی الاسلام کی گردن سے خون بہہ پڑتا. نشان تو پڑے ہی پڑے تھے, قریب تھا کہ آپ کی گردن مبارک سے خون بہہ پڑتا. کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی تکلیف, آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں, آپ نے اپنے چہرے مبارک کو پھیرا ہے, دیکھا پیچھے عربی ہے, پیچھے بدو ہے, پیچھے دیہاتی ہے, یہ کام کرنے والا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے پیچھے دیکھا, آپ مسکرا دیے. آپ نے پیچھے دیکھا, آپ مسکرا پڑے. اس نے آگے سے کہا, اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے مال کیوں نہیں دیتے؟ وہ سائل تھا میرے عزیز بھائیوں, قرض لینے کے لیے نہیں آیا تھا. آپ کبھی حدیث پڑھیے گا, قرض لینے کے لیے نہیں آیا, سوال کرنے والا ہے, سائل ہے, مانگنے والا ہے. آپ نے پیچھے دیکھا, آپ مسکرا پڑے. اس نے کہا مجھے مال دیجیے. آپ نے آگے سے جھگڑا نہیں کیا, اس کو ڈانٹا نہیں ہے, مارا نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اس کو لے جاؤ, اس کو مال دے دو. میرے دین بھائیوں, ہمارے ساتھ کوئی غلطی تو کر کے دیکھیں, یہ جائے گا کدھر؟ کوئی غلطی تو کرے. ایک تھپڑ کا جواب 10 سے, ایک کوئی گالی نکال دے گا 15 نکالیں گے. این کا جواب پتھر سے چلے گا. میرے عزیز بھائیوں, یہ وہ چیز ہے اللہ کی قسم جو تعمیر انسانیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں صحابہ کرام کی بڑی تربیت کی ہے. آپ نے, یہ چھوٹی سی بات ہے, آپ نے کہا اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کی محل کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے. اور میرے عزیز بھائیوں, ہمارے